السلام علیکم میرے عزیز و اقارب. میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار فی پاکستان کے شہر لاہور سے. میرے عزیزوں، یقین بڑی چیز ہے، اعتماد بڑی چیز ہے، اور جب ہم یقین ختم کر دیتے ہیں، اعتماد ختم کر دیتے ہیں، تو اس کی جگہ پھر شک آ جاتا ہے. اور شک تو ویسے ہی انسانی زندگی کے لیے بہت مہلک ہوتا ہے. دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میری کتاب یو کے یاترا میں بھی درج ہے، اور یہ واقعہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، اور میں نے اس واقعے سے سیکھا بہت کچھ. ہوا یوں کہ 2019 میں مارچ کے مہینے میں 7 دن لنڈن رہنے کے بعد، جہاں عاصم ندیم صاحب میری میزبانی کر رہے تھے، مجھے جانا تھا انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو جانا تھا مجھے. اور اس کے لیے جو میری میزبان تھیں گلاسگو میں، کشور سبات بہن، بہت بڑی شاعرہ ہیں اسکاٹ لینڈ کی، انہوں نے ٹکٹ مجھے ای میل کیا. میں نے جلدی میں ٹکٹ پہ سیٹیں پڑھیں، تو پہلی میری ٹرین یوسٹن سے تھی، لنڈن سے، اور میں نے پیکیڈلی مانچسٹر جانا تھا، اور پھر پیکیڈلی مانچسٹر سے اگلی ٹرین پکڑ کے مجھے انگلینڈ سے نکل جانا تھا، اور پھر میں اسکاٹ لینڈ کی حدوں میں داخل ہو جاتا اور گلاسگو پہنچنا تھا مجھے. دوستوں، میں جلدی یوسٹن اسٹیشن پہ گیا، اور میں نے جو پڑھا تھا وہ تھا کوچ نمبر 1، سیٹ نمبر 1. میں اسٹیشن پہ پہنچا، میں نے جلدی سے ٹرین پکڑی، کوچ نمبر 1 سیٹ نمبر 1 پہ پہنچا، تو وہاں ایک اسکاٹش نوجوان لڑکی اور اس کی والدہ، جو کہ بہت ضعیف اور بہت بوڑھی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. دوستوں، میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس سے کہا کہ انگلش تو اتنی زیادہ مجھے آتی نہیں ہے، لیکن میں نے اسے کہا، میں کہ ایکسکیوز می میم، دس سیٹ از مائن. تو اسکاٹش لڑکی نے اپنا موبائل پہ ای میل دیکھی ٹکٹ کی، اس کے بعد اس کی اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اوپر اس نے سیٹ نمبر پڑھا، اور اس کے بعد سگریٹس اوکے. تو وہ کھڑی ہوئی اپنی ماں کو لے کر، اور اس کی ماں کیونکہ بہت ضعیف تھی تو اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ ساری ایکٹیویٹی دیکھ کر میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کافی سیٹیں خالی پڑی تھیں. تو میں نے کہا، میم پلیز ٹیک یور سیٹ، دیر از لاٹ آف ایمپٹی سیٹ، آئی ول سٹ دیئر. جتنی مجھے انگریزی آتی تھی میں نے اس کی ٹانگ توڑی. تو وہ اس نے کہا، آر یو شیور؟ میں نے کہا یا. تو وہ بیٹھ گئیں سیٹ نمبر 1 اور 2 کے اوپر، ماں بیٹی، اور میں سیٹ نمبر 7 پہ بیٹھ گیا جو خالی تھی. اور اس سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ 7 دن میں نے لنڈن میں جو اصول پرستی اور جو قانون کا احترام دیکھا ہے، یہ والی جو سچویشن ہے کہ ایک لڑکی اپنی ماں کو لے کے میری سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس اصول پرست برٹش قوم کے رویوں سے میل نہیں کھا رہا تھا یہ واقعہ. تو میں ابھی سوچ میں مبتلا تھا کہ گلاسگو سے کشور سبات بہن کا مجھے میسیج آیا. میں گلاسگو اس لیے جا رہا تھا کہ میری پہلی کتاب چکڑ چھولے کی تقریب رونمائی خزینہ شعر و ادب گلاسگو اور سفیران امن کی طرف سے گلاسگو میں ہو رہی تھی، اور کشور سبات بہن میری میزبان تھی، چونکہ وہ خزینہ شعر و ادب کی صدر ہیں. تو یہ ٹکٹ انہوں نے مجھے بھیجی تھی. دوستو، کشور سبات بہن کا میسیج آیا، اور اس میسیج میں لکھا تھا کہ فی بھائی، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ٹرین میں سوار ہو گئے ہوں گے، اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی یوسٹن سے لنڈن سے جو ٹرین ہے، اس کی کوچ نمبر 1 ہے اور سیٹ نمبر 52 ہے. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ میں نے یوسٹن سے جانا تھا پیکیڈلی مانچسٹر، اور پیکیڈلی مانچسٹر سے میں نے پھر اسکاٹ لینڈ جانا تھا. دوستو، آپ یقین کریں، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور میں وہاں سے نکلا اور اپنی سیٹ پر گیا، 52 نمبر سیٹ پہ گیا، اور وہاں جا کے بیٹھ گیا. اور میں سارے راستے سوچتا رہا کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں جو ٹکٹ تھی، جس پہ سیٹ نمبر 1 اور سیٹ نمبر 2 لکھا ہوا تھا، جن پہ ان کا نام بھی شاید درج ہو، اس لڑکی نے، جو کہ پاکستانی بھی نہیں تھی، اسکاٹش تھی، اس نے میری بات پہ کیوں یقین کر لیا؟
تو کافی سوچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس نے میں شکل سے ایشین لگتا ہوں اور میرا ایکسنٹ نے اس کو بتا دیا ہوگا کہ میں یہاں کا لوکل نہیں ہوں. تو اس نے میری بات پہ یقین کیوں کیا؟ تو مجھے بات یہ سمجھ آئی اور ان کی ترقی کا یہ راز سمجھ آیا کہ اس نے ایک انسان پہ یقین کیا تھا. وہ انسان جو شکل سے اس کو ایشین بھی لگ رہا تھا, اس کے ایکسنٹ میں بھی پرابلم تھی, انگریزی بھی صحیح سے بول نہیں پاتا تھا, لیکن اس نے اس کی بات پہ یقین کر لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈاکومنٹ کو چٹلا دیا. وہ لڑکی نے اپنی ماں سے ایک جملہ بولا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیٹ 2 جگہ الاٹ ہو جائے. تو اس کی بوڑھی ماں نے, جو کہ اب مرنے کے قریب تھی, اس کو یہ اچھا سبق دیا تھا. اس کو ایک بتایا تھا, اس نے کہا نہیں ایسا ہو سکتا ہے, ہیومن ایرر ہے, ایک انسان غلطی کر سکتا ہے, لیکن یہ بندہ سفید داڑھی والا جھوٹ نہیں بول رہا. سفید داڑھی کا مطلب کہ اس کو داڑھی سے تو شاید وہ کنسرن نہیں تھا, لیکن میں ایج کی بات کر رہا ہوں. اور وہ سیٹ چھوڑنے کو تیار ہو گئے تھے. دوستو, میں نے اس طرح کے بہت سارے واقعات اپنی کتاب, اپنے سفر نامہ UK یاترا میں لکھے ہیں, جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ قوموں کی ترقی کے اندر بہت ساری چیزیں, بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو ان کو ترقی کی طرف یا ترقی کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں. اور شک ایک ایسی چیز ہے, شک کا بیج آپ جہاں بھی بو دیں گے, یاد رکھیے گا اس کو پھر ایک دفعہ بونے کے بعد کسی آبیاری کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو پانی نہیں دینا پڑتا, اور شک کا بیج خود پنپ کے تناور درخت بن جاتا ہے اور بہت جلد پھل دینے لگتا ہے. تو جب تک میں اپنی قوم پر, اپنی پاکستانی قوم پر یا انسانوں پر یقین نہیں کروں گا, ان پر اعتماد نہیں کروں گا, اور جب تک اپنے دل سے شک کو اکھاڑ کر پھینک نہیں دوں گا, شک کے پودے کو, تب تک بات نہیں بننے والی. انسان سے انسان جڑے گا نہیں, پاکستانی کی محبت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے لوگوں پر اور تمام لوگوں پر یقین کرنے کی, اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے انسانوں پہ شک نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.